جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے۔ کنز العلماء ڈاکٹر آصف علی جلالی، کہیں پر عشق کنز العلماء ڈاکٹر آصف جلالی، کہیں پر جو ہے اس کو محدث وقت کہا جاتا ہے۔ یہ محدث وقت آج بھی اس بات سے رجوع نہیں کر رہے ہیں، یہ رجوع کا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ارد گرد بیٹھے علماء ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے اور میں نے اجتہاد کی وجہ سے کہ ہمارا اجتہاد ہو جائے، ہم نیا اجتہاد لے کر آ سکیں اور نئے طریقے سے کام کر سکیں، تو میں نے اس سے رجوع کا ان کے کہنے پر اعلان کر رہا ہوں، میں خود سے رجوع نہیں کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ سے اپنے ہوسٹ محمد ابو بکر کو۔ ناظرین اکرام، ایک سال یا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے، میرا خیال ہے کہ سن 2024 میں انہوں نے اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخانہ جملے کہے تھے کہ وہ خطا پر ہے، جس پر بہت سارے لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں بھی لیا اور ان کو کھری کھری سنائی بھی اور اپنا عقیدہ بھی بیان کیا۔ مجھے بھی اپنا عقیدہ بیان کرنے کا موقع آج مل اس لیے رہا ہے کہ آج وہ اس بات سے رجوع کر رہے ہیں، اور رجوع کا طریقہ بھی ایسا ہے کہ نہ رجوع ہوا اور رجوع ہو بھی گیا، یعنی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بچ گئی۔ تو پہلے ان کا یہ آپ رجوع کا طریقہ کار سنیے۔ جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، نیز محفوظہ عن الخطا کہ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی لازماً گناہ کا صدور ہوتا ہے، خواہ انتہائی نادر ہی کیوں نہ ہو۔ پس محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہ سے بالکل محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ البتہ بعض اکابر سے خطائے اجتہادی منقول ہے اور وہ محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ تو جی ناظرین، یہاں پر کنز العلماء ڈاکٹر آصف علی جلالی، کہیں پر عشق کنز العلماء ڈاکٹر آصف جلالی، کہیں پر جو ہے اس کو محدث وقت کہا جاتا ہے۔ یہ محدث وقت آج بھی اس بات سے رجوع نہیں کر رہے ہیں، یہ رجوع کا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ارد گرد بیٹھے علماء ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے اور میں نے اجتہاد کی وجہ سے کہ ہمارا اجتہاد ہو جائے، ہم نیا اجتہاد لے کر آ سکیں اور نئے طریقے سے کام کر سکیں، تو میں نے اس سے رجوع کا ان کے کہنے پر اعلان کر رہا ہوں، میں خود سے رجوع نہیں کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ سید القونین حضور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشمول انبیاء معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے
تربیت یافتہ افراد، یا وہ گھر والے ہوں یا ان کی ازواج ہوں یا ان کی اولاد ہو یا ان کے صحابہ ہوں، یہ تمام کے تمام محفوظ ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ معصوم ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ تو جو محفوظ ہیں، محفوظ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان سے گناہ سرزد ہونے سے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ جب محفوظ ہیں تو پھر خطا کیسی؟ ہمارا عقیدہ ہے یہ تو بات اسی طرح ہوئی کہ کسی شخص نے مجھے نماز عصر ادا کرتے دیکھا، لیکن وہ عصر کی نماز ادا نہیں میں کر رہا تھا، میں سفر کی وجہ سے ظہر کی نماز بالکل اس کے آخری وقت کے اندر ادا کر رہا تھا کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، لیکن نماز کا سلام پھیرتے وقت مجھے ایک شخص نے دیکھا تو عصر کا ٹائم اس کے نزدیک داخل ہو چکا تھا، اور اس نے مجھے کہا تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے دوبارہ نماز پڑھی تو اس نے مجھے کہا آپ نے پہلے تو عصر پڑھ لی تھی۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ تم خطا پر ہو؟ نہیں بھائی، میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی جو آپ نے پہلی مجھے نماز پڑھتے دیکھا تھا وہ ظہر کی نماز تھی جو میری قضا ہونے کے بالکل قریب تھی، میں نے اس کو ادا کیا۔ تو اسی طرح سیدہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد جب حضرت ابو بکر کے دربار میں آئی تو یہاں پر تین چیزیں بات سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سیدہ کا ابو بکر کے دربار میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ نے ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو مان لیا، جو کہ کچھ روافض کے نزدیک وہ آج بھی اس کے انکاری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد سیدہ جب آئی ہیں، روافض نے اپنی کتابوں کے اندر بھی، ان کی کتابوں میں موجود ہے، ہم حوالہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ جب آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ حدیث سنائی کہ جس حدیث کے اندر تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو وہ اطمینان کے ساتھ راضی ہو کر واپس تشریف لے گئیں۔ اور یہ بات میں روافض کی کتاب میں سے دکھا رہا ہوں۔ اسی طرح اگر یہ بات ہوئی وہ ناراض نہ ہوئی واپس چلے گئیں تو اس میں خطا کون سی تھی؟ تو اس لیے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نہ سیدہ خطا پر تھیں، نہ ہے، نہ ہوں گی۔ آپ یاد رکھیں، آپ کل بھی خطا پر تھے، آج بھی آپ رجوع کرتے ہوئے خطا پر ہیں۔ آپ کا رجوع ناقابل قبول ہے۔ اگر آپ نے رجوع کرنا ہے تو آپ واضح دو ٹوک الفاظوں میں آپ اپنا رجوع کروائیں، رجوع کا اعلان کریں کہ میں ان کے پریشر سے یا ان کے پریشر سے نہیں، بلکہ میں اپنے اللہ رب العزت نے مجھے شرح صدر کر دی ہے کہ میں خطا پر تھا، سیدہ خطا پر نہیں تھی۔ وہ کائنات کے اس عظیم ہستی جو رب العالمین کے دربار میں اس کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، وہ خطا پر نہیں تھی، وہ محفوظ ہیں اور محفوظ تھیں اور محفوظ رہیں گی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، لہذا آپ کا رجوع قابل قبول نہ ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔